الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ دوبارہ سنیے، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں بیان کا جو ٹاپک ہے وہ بسم اللہ کی برکات کے متعلق ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کی ہر وقت ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھنے کے لیے ہر کام سے پہلے آپ کے سامنے میں نے سورہ النمل کی آیت نمبر 30 پڑھی ہے۔ سادہ ترجمہ، جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط بھیجا تو اس نے اپنے درباری سے کیا کہا؟ انہ من سلیمان، کہ وہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے۔ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ پڑھی آپ کے سامنے میں نے، جو کہ ہم جب ذبح کرتے ہیں جانور تو یہ کہنا پڑتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر ہم یہ نہ کہیں تو جانور ذبح نہیں ہوتا، خاص جانور حلال ہی ہو۔ اس کا حکم قرآن مجید میں ہے، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 118 ہے۔ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم واقعی اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ حدیث پاک پڑھی میں نے، اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالی کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے، اور اس میں برکت نہیں ہوتی۔ آئیے، یہ تاکید ہے قرآن پاک سے، حدیث پاک سے ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ ہر کام جو ہم کام اچھا کریں، فورس برا کام تو نہیں کریں گے، ہم ہر کام جو کریں وہ ہم
بسم اللہ پڑھ کر کریں. کھانا کھانا ہے اس سے پہلے اکثر ہم بسم اللہ بھول جاتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا نہیں پڑھ سکتے بسم اللہ ہی کہہ دیں کم سے کم، لیکن پورے میں جو شان ہے اور برکت ہے وہ اکیلی بسم اللہ میں نہیں ہے، ساتھ اس کی دو صفات اور بھی ہیں، رحمان اور رحیم کی صفت ہے. سواری پہ بیٹھنے کے وقت، خط کوئی کتاب لکھتے وقت، کتاب پڑھتے وقت، قرآن مجید حکم ہے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ، پھر پڑھو بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان سے پہلے پناہ اور پھر اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے. بظاہر یہ عمل بہت سادہ سا، رسمی سا محسوس ہوتا ہے، اور اس لیے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے. اس کلمے میں بہت بڑی طاقت ہے. ہم اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کے اندر کتنی اللہ پاک نے طاقت چھپا رکھی ہے، کیونکہ اس اللہ کا نام ہے جو اس کا ذاتی نام ہے، جس کے اندر تمام صفاتی نام آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ رحمان اور رحیم یہ دونوں نام کو جمع کیا گیا ہے. رحمان دنیا کے سارے معاملات پہ رحمت، اور رحیم آخرت میں. سبحان اللہ، یہ کائنات میں ذرہ بھی خالق کائنات کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. اس لیے یا اللہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، اور اس کی تکمیل کے لیے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، آپ کے سپرد کر رہا ہوں، کیونکہ تو رحمت والا ہے. اپنی رحمت کے ساتھ مجھے توفیق عطا فرما، یہ کام بآسان طریقے سے کر سکوں اور پایا تکمیل تک پہنچا سکوں. اور بسم اللہ مفسرین دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر جو با ہے اس کی 3 صفات ہیں. ایک یہ آتا ہے مصاحبت کے لیے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. دوسرا با استعانت کے لیے آتا ہے، اللہ تعالی کے نام کی مدد سے کام شروع کرتا ہوں. تیسرا تبرک کے لیے آتا ہے، اللہ کے نام کی برکت سے یہ میں کام شروع کر رہا ہوں. اور اس میں اس وقت کے کفار مکہ کے جو 3 بڑے بت سے ان کا کلا کما کیا گیا. لات کے بجائے بے کی مصاحبت اللہ کا نام لیا گیا، اور مناط سے وہ مدد مانگتے تھے، استعانت کا کام لیا گیا، اور عزا سے وہ برکت مانگتے تھے. ان تینوں مشرکین مکہ کے جو بت تھے اس کا کلا کما کیا گیا ہے. ان سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا ہے جو سب کچھ کرنے والے. یہ بت کچھ نہیں کر سکتے. جو ان سے مانگتے ہو اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ایک سب کچھ دینے والا ہے، اور ہمارے کے تو باغ ہے، رحمت ہے ماشاء اللہ. اب ایک بتا بھی سن لیجیے، جو مدینہ منورہ کے اور بصرہ کے اور کوفہ کے فقہا ہیں، مدینہ منورہ قرا اور بصرہ قرا اور فقہا جو ہے کوفہ کے، ان کا مذہب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی صورت کا حصہ نہیں ہے، قرآن مجید کی کسی صورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ تبرکن یہ دونوں صورتوں کو علیحدہ کرنے کے لیے داخل قرآن کیا گیا ہے. جبکہ پورا مکہ، کوفہ، حجاز صرف سورہ فاتحہ کا جز ہے، پورے قرآن کا جز نہیں ہے. بہرحال انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے. وہ امام تھے، میں مقتدی تھا.
کسی نے بھی بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھی. یہ بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. یہ ایسے سفیان ثوری، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورہ توبہ کے علاوہ سب صورتوں کا یہ جزو سمجھتے ہیں. یاد رکھیں، سب سے پہلے جب قلم پیدا کیا گیا، آپ کو پتا ہے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، اور قلم کو پہلا حکم یہ ہوا، قلم لکھ، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلی آیت مبارکہ جو کہ آدم علیہ السلام پر نازل کی گئی، وہ بھی کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے آپ کو چند اس کے فضائل بتاتے ہیں. ہر کام کرنے سے پہلے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے یہ سنت مبارکہ ہے، سنت کا ثواب ملے گا اور کام میں برکت ہوگی. اور یاد رکھیں، تجربہ کر لیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہانڈی پکانا شروع کریں، روٹی پکانا شروع کریں، کوئی کام شروع کریں، آپ کو سکون ملے گا. کیوں؟ رحمان اور رحیم مجسمہ رحمت ہیں، مجسمہ سکون ہیں. اور جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، شیطان مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اگر ہم بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کر دیں کھانا، تو شیطان حصہ دار نہیں بن سکتا. وہ کہ چلو بھائی یہاں ہمارے کوئی کھانا نہیں ہے. جب ہم بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے، کھاتا ہمارے ساتھ. اس لیے ہمارا بعض دفعہ پیٹ نہیں بھرتا. اور اس بسم اللہ پڑھنے سے انسان کا رجوع اللہ ہوتا ہے. جس نے ہمیں کھانا دیا، جس نے ہمیں پانی دیا، پانی ہم تک پہنچتا ہے، ایک لقمہ ہم تک پہنچتا ہے، کتنے کتنے مراحل سے ہو کر ہمارے تک پہنچتا ہے، اس کا پورا بیان ہے. اور اس کے علاوہ اس سے بندے کے اندر عاجزی، مسکینی، تواضع، انکساری پیدا ہوتی ہے، جو کہ انسان کا جوہر ہے، مومن کا جوہر ہے، جو کہ کبر کا الٹا ہے، کبر کا کلا کما کرتا ہے، جو کہ شیطان کی صفت تھی. اس سے ہم مرض کبر میں مبتلا نہیں ہوتے. اور کام کے اندر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو وقت بھی بچتا ہے اور نفع بھی زیادہ ہوتا ہے. بسم اللہ پڑھنے سے صفت اخلاص اس میں ترقی ہوتی ہے. جب مومن بسم اللہ الرحمن ہی پڑھتا ہے تو بہشت، جنت اس کے جواب میں لبیک کہتی ہے اور دعا کرتی، یا اللہ اس بسم اللہ پڑھنے والے کے بدلے اس کو میرے اندر داخل کر دو. اللہ اکبر. بسم اللہ پڑھے، کھانا مل سے کھائیں اور ساتھ جنت میں داخلہ اللہ پاک عطا فرمائیں. بسم اللہ زیادہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھتے ہیں کہ اس کا تعلق باللہ قائم رہتا ہے. اس کی وجہ سے وضو کرنے سے پہلے جب آپ بسم اللہ پڑھیں، اس سے چہرے کے سے متعلقہ یعنی آنکھوں کے، زبان سے، کان کے، یہ سارے کے سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالی بسم اللہ کی برکت سے جو ہی وضو ختم ہوتا ہے سارے معاف کر دیتے ہیں. اور جس شے پر بسم اللہ پڑھی جائے اس میں برکت ہوگی. تھوڑی چیز ہوگی اس میں برکت ہوئے گی، اور جس میں برکت نہ ہو آپ کو تو پتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے، میری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری عزت اور جلال کی قسم جس پر میرا نام لیا جائے گا اس شے میں برکت ضرور ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
کھانے سے پہلے اگر ہم بسم اللہ پڑھیں گے، کھانے میں برکت، صحت میں برکت، قوت میں برکت، اور کئی ایک بیماریاں سے کا خاتمہ ہو جائے گا. یا اس کھانے میں کسی قسم کی ایسی چیزیں جو بیمار کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے اس بیمار کے اثرات معدے میں نہیں جائیں گے. دیکھیے، جو بسم اللہ زیادہ پڑھتا ہے وہ جب فوت ہوگا پھر قیامت کے روز، چونکہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، دوزخ کے بھی 19 داروغے ہیں، سپرنٹینڈنٹ ہے، 19 داروغے ہیں. یہ فرشتے وہاں بڑے سخت فرشتے جو ہیں وہ تعینات ہیں. تو ایک یا بسم اللہ پڑھنے والا جو دنیا میں اکثر بسم اللہ پڑھتا ہے، تو اس کے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 19 فرشتے پیدا کریں گے جو ان داروغوں کو، جہنم کے داروغوں کو بھگا دیں گے. نتیجتاً ہمارا داخلہ جنت میں ہوگا، جہنم کا داخلہ بسم اللہ کی برکت سے ہمارے لیے بند ہو جائے گا. جب لباس اتاریں تو ہمیں ہمیشہ چاہیے بسم اللہ پڑھ کر لباس اتاریں. جب لباس اتاریں بسم اللہ پڑھیں. کیوں؟ جب بسم اللہ پڑھ کے لباس اتاریں گے تو جنات ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے. بسم اللہ کا جو ہے ہمارے گرد ایک حلقہ بن جائے گا، ایک بسم اللہ کا پردہ ہمارے گرد ہو جائے گا، تو جنات کے اثرات سے ہم بچے رہیں گے. ہر کوئی انسان مرگی کی مرض میں مبتلا ہو گیا، وہ گر گیا اپلیپسی سے، تو ہمیں فوراً اس کے کان میں 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ 41 دفعہ پڑھیں، اور انشاءاللہ وہ ہوش میں آ جائے گا. جب کبھی ہم دروازہ بند کریں تو جسے پاک میں آتا ہے وہ یوں ہے، اغلق بابا کا وذکر اللہ، اپنے دروازے کو بند کرو اللہ کا نام لے کر. بسم اللہ پڑھ کر جب دروازہ بند کریں گے تو اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے گھر کی حفاظت فرمائیں گے. تو ظاہر بات ہے، ہم گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی چلانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، پھر دعائیں پڑھنی چاہیے. پھر یہ دعا بسم اللہ مجریہا و مرساہا. جب نوح علیہ السلام کی کشتی نے تیرنا شروع کر دیا، ہاں جی، سیلاب کے اوپر، تو یہ دعا پڑھی گئی، انہوں نے پڑھی بسم اللہ مجریہا و مرساہا. ہمیں جب گاڑی میں بیٹھیں یا بوٹ میں بیٹھیں ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اور دعاؤں کے ساتھ. ایک بہت ضروری ہوم ورک دے رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے پلیز. جب ہمارا محبت کرنے کا تقاضا ہو میاں اور بیوی کو، یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ پڑھنی چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ شیاطین کا حصہ نہیں ہوگا، اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ نیک اور صالح ہوگی. وہ اولاد شیطان کے مکر و فریب سے بچی رہے گی. وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا ہے، تو یہ دعا کو یاد کر لینا چاہیے. آپ انٹرنیٹ میں مل جائے گی، یہ دعا یاد کر لینا چاہیے، اور دعاؤں کی کتاب مل جائے گی دعا.
دوبارہ سن لیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا جو ہے ہمیں یہ پڑھ لینی چاہیے ہمیشہ. اوکے، اب اس سے کیا ہوگا؟ نیک اولاد بھی نصیب ہوگی ماشاءاللہ، اور شیطان کا ہماری محبت میں حصہ نہیں پڑے گا. عجیب روایات میں آتے ابن کثیر میں لکھا ہے کہ فرعون کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ لکھا ہوا تھا. اللہ اکبر، فرعون کے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ، اور لہذا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کے گھر میں عذاب نہیں آیا تھا. اس کو ایک بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ. وہ خاص نیک، بہت نیک نہیں تھے، عام مسلمانوں میں سے تھے، بلکہ ان کا زندگی بھی اتنی اخلاق والی نہیں تھی. ایک دفعہ جا رہے تھے تو انہوں نے زمین پر ایک پردہ دیکھا، اٹھایا، اس کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا تھا. انہوں نے اٹھایا اور اس کو دھویا اور 2 درہم کی خوشبو خرید کر اس پہ لگائی. اللہ اکبر، اس چھوٹے سے عمل پر غیب سے آواز آئی. اللہ تعالیٰ طرف سے غیب سے آواز آئی کہ تم نے میرے نام کی عزت کی ہے، میرے نام کو خوشبو لگائی ہے، میں بشر حافظ میں آپ کے نام کو خوشبو لگاؤں گا. لہٰذا وہ اللہ کے ولی بنے، انہیں علم حاصل کیا، اللہ کے ولی بنے، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے وہ پیر تھے، وہ شیخ تھے ان کے، وہ ان سے بیعت تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس لیے ہمیں بھی اللہ کے نام پر ادب کرنا چاہیے، کاغذ ادھر پھینکنے نہیں چاہیے. اسی طرح اور واقعہ آیا ہے ابن کثیر میں کہ کیسر روم جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، تو اس نے خط لکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت میرے سر درد کی شکایت ہے اور سخت درد ہوتی ہے، بہت دوائیاں کی میں نے، کئی ڈاکٹر آئے لیکن مجھے بالکل سکون نہیں آ رہا، کیا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیجی اور ٹوپی کے اوپر نیچے اندر لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو ہوئی اس نے پہنی، کیسر نے اس کو سکون مل گیا. اللہ اکبر. اور جب وہ اتارتا تھا درد سر پھر سے ہو، لہٰذا وہ رات کو بھی پہنے رکھتا تھا، اور اس کے بعد وہ ماشاءاللہ وہ مسلمان بھی ہو گیا. دیکھو آج ہمیں قدر نہیں ہے بسم اللہ کی. We take it very easy. آئیے آپ کو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، بڑا مجرب ہے. کبھی آپ کو سر درد ہو، آپ کے میاں کو سر درد ہو، بچی بیٹی کو سر درد ہو، تو آپ کو ایک میں نسخہ بتاتا ہوں. درد کی شکایت ہو تو کیا کریں؟ تو آپ درد، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں سے یہ کسی ایسے کسی کا نسخہ نہیں ہے، یہ حدیث پاک میں آیا ہے نسخہ پیدا، اور حضور نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. اسے یقین کے مطابق پڑھیں گے تو اسے شفا ہوگی. اور کسی جگہ پر سر درد، کسی جگہ پر درد ہو، گھٹنے میں درد ہو، کندھے پہ درد ہو، یا سر میں درد ہو، کسی جگہ درد ہو، تو اس درد والی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھیں، اور اس کے بعد آپ 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 3 دفعہ پڑھیں. اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر
ما اجدو و احاذرو. دوبارہ سنیں، 3 دفعہ بسم اللہ پھر الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے، اور پھر 7 مرتبہ ہاتھ بھی رکھنا ہے. اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. دوبارہ سن لیں، کوشش کیا کریں جب بیان میں بیٹھیں تو پین پیپر اپنے پاس رکھے کریں، کتاب رکھ لیں، نوٹ بک رکھ لیں، جو بتاؤں اس کو نوٹ کر لیا کریں. وہ بیان آ بھی جائے گا انشاءاللہ یوٹیوب میں. دوبارہ سنیں، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ. ایک بات یاد رہے، ہر وظیفے، ہر ایسی دعاؤں، مجرب دعاؤں سے پہلے اور آخر میں 3 دفعہ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں. درود شریف ہمیشہ قبول ہوتا ہے، تو اس کی برکت سے بیچ میں یہ دعا ہم پڑھ رہے ہیں، جو وظیفہ کر رہے ہیں، یا جو رقیہ، اس کو رقیہ بھی کہتے ہیں، جو دم کر رہے ہیں، دم اور رقیہ ایک ہی بات ہے، جو کر رہے ہیں اس کا اثر ہوگا. اور آپ کے یقین کے مطابق کتنا آپ کو نبی کی بات پر یقین ہے. آف کورس ہمیں ہے، الحمدللہ آپ کو بھی ہے، تو اس کا خاص آپ خیال رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک آیت اتری ہے جو سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی پر نہیں اتری. وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہواؤں میں سکون آ گیا، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا دیے، اور شیاطین پر شعلے آگ کے برسے. کیا شان ہے اس بسم اللہ کی. آئیے پہلے ہم توبہ کریں کہ ہم نے کئی دفعہ کھانا کھایا ہے بغیر بسم اللہ کے، یا کام شروع کیا بغیر بسم اللہ کے، کیونکہ ہم اس کو معمولی سمجھتے تھے. آج آپ کو اس کی اہمیت بتا دی کہ آئیے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے کر، اللہ تعالیٰ کے مدد کو اپنے ساتھ لے کر ہر کام شروع کریں. یاد رکھیں بسم اللہ گناہوں سے بہترین بریک لگاتی ہے. اب بتاؤ، کیا بسم اللہ پڑھ کے کوئی گناہ کروں گا میں؟ کوئی یہ کہے گا بسم اللہ کر کے چوری کرتا ہوں، بسم اللہ پڑھ کے پھر جھوٹ بولنا بول سکتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب میں جھوٹ بولنا شروع کرتا ہوں. تو بسم اللہ بہترین بریک ہے گناہوں سے. ہر برے کام سے بچنے کے لیے بسم اللہ بہترین بریک ہے. سوچے غور سے، جب ہم سے برائی گناہ ہوا ہوگا، ہم نے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی ہو. کیسے میں کہہ سکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غیر محرم عورت کو دیکھتا ہوں؟ نو، امپاسبل. چوری نہیں کر سکتا، یاری نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، خیانت نہیں کر سکتا، کم نہیں توڑ سکتا. تو بسم اللہ بہترین بریک ہے. لہذا آج سے دعا کریں کہ یا اللہ سابقہ زندگی میں ہم نے بسم اللہ کی اہمیت نہیں سمجھی تھی، اس کا استعمال کم کیا. آج سے انشاءاللہ کوشش کریں گے یا اللہ آپ کے توفیق سے ہر کام سے پہلے، آف کورس ہم نیک کام ہی کریں گے نا، برا کام ہم نہیں کرنا چاہیے نا مسلمان کو. ہر کام سے پہلے، ہر اچھے کام سے پہلے، ہر پازیٹو کام سے پہلے ہم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھیں گے۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، روحانی اسٹوڈنٹ ہے، اس کو میں نے دیکھا اپنے دفتر کے اندر، وہ ہر دفتر میں کام کرتے ہوئے ہر نئے اسٹیپ پر وہ آواز سے بسم اللہ پڑھتا تھا۔ ابھی پڑھتے ہیں وہ، ماشاءاللہ، اللہ ان کی زندگی دراز کرے۔ پیپر اٹھایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انہوں نے نئی فائل اٹھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فائل کو واپس رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہم بھی اس پیاری سنت کو اپنی زندگی میں لائیں اور پرسکون زندگی گزاریں اور نفع والی زندگی گزاریں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں بھی حکم اس کا ہے، اللہ کا حکم مانا، نبی کے طریقے پہ چلنا، یہ عین عبادت ہوگی۔ بسم اللہ کا پڑھنا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تھوڑا سا مراقبہ کر لیں، اس کے بعد دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سب کو جھکا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے،